وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور دوسری سور پھونکی جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس اس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کر إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے۔ قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جسم پر لباس نہیں ہوگا، کوئی سایہ عرش الہی کے علاوہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا، من مرقدنا، ہماری قبروں سے، یہ ہولناک منظر دکھانے کے لیے ہمیں کیوں اٹھایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید قیامت کی ہولناکیوں کو سورہ عبسہ آیت نمبر 33 تا 41 30ویں پارے میں اس طرح بیان کرتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ ہولناک قیامت واقع ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جن بیوی بچوں کی خاطر حرام کمایا، آج بیوی بچے اس سے دور بھاگ رہے ہوں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور وہ اپنی بیوی اور بچوں سے دور بھاگ رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنی پریشانی میں گرفتار ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کے لیے ایک پریشانی ایسی ہوگی کہ اسے وہ ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی، سب اپنی اپنی میں پڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ عالم ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس وقت کچھ چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے ان کے چہروں پر مٹی پڑی ہے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ترہقھا قترہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے ہو رہے ہوں گے۔ سورہ معارج آیت نمبر 4 میں فرمایا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، آج 5 سال اگر کہیں رہنا ہو تو ہم اس کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ دن قیامت کا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 19 تا 32، یہ وہ آیتیں ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اے نیکی کرنے والے، اے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو ٹھکرانے والے، اے اللہ کی رضا کے لیے نفس و شیطان کی باتیں نہ ماننے والے، یقیناً دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ ہاتھ میں لیتے ہی سمجھ جائے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آ جاؤ میرا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھ لو۔ وہ سب کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا۔ ذرا غور کریں، جو امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ فکر رکھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے، ساری زندگی میں نے اسی تیاری میں گزاری
کہ ایک ایک لمحے کا مجھے حساب دینا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیش میں ہوگا، راضی ہوگا. فی جنت عالیہ، عالی شان جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ، اس جنتوں کے باغات کے درخت کے پھل نیچے لٹک رہے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا اب جنت میں کھاؤ اور پیو اور مزے کرو. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کے گزرے ہوئے دنوں میں تم نے جو نیک اعمال کیے اس کا یہ بدلہ ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، نامہ اعمال فرشتے تقسیم کر رہے ہوں گے. دل گلے میں آ چکا ہوگا، ہر ایک یہ ڈر رہا ہوگا کہ نہ جانے مجھے نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملتا ہے. اس وقت جس کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال فرشتے تھمائیں گے. بعض تو ایسے بد نصیب ہوں گے کہ ان کے ہاتھ کو سینہ توڑ کر پیچھے نکالا جائے گا اور پیچھے سے انہیں نامہ اعمال دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ برباد ہو جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میں اپنے حساب کو اور کتاب کو نہ جانتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت مجھے مٹا دے، مجھے فنا کر دے. ہائے جس مال کے لیے میں نے دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا. ما اغنا عنی مالیا، وہ مال مجھے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور اور غرور جاتا رہا. خذوہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اسے پکڑ لو. فغلوہ، اور اسے زنجیروں سے باندھ دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں پرو دو کہ جس زنجیر کا سائز 70 ہاتھ ہے. جس طرح سوئی کپڑے سے نکالی جاتی ہے اس طرح وہ زنجیر جہنمی کے جسم کے اندر سے نکالی جائے گی. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری قبروں سے کیوں اٹھایا گیا. اللہ اکبر، کب تک ہم دنیا میں گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ یہ دنیا کے لوگ، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا منصب، یہ عہدہ، یہ اقتدار، یہ دنیا کی نعمتیں کام نہیں آئیں گی. ھذا ما وعد الرحمن، فرشتے کہیں گے آج یہ رحمان عز و جل کا وعدہ ہے. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ ایک زوردار آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اس ایک زوردار آواز پر سب ہمارے حضور مجرم بن کر گناہگار حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا، نیکی ضائع نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا، گناہ بھولا نہیں جاتا، گناہ لکھ دیا جاتا ہے. والدیان لا یموت، نیکی پر صلہ دینے والا، برائی پر عذاب دینے والا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اعمل ما شئت، تجھے جو کرنا ہے کر لے. اعمل ما شئت کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کام کیے ہوں گے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، بے شک اس دن جنتی نعمتوں میں ہوں گے.
فاکہون لذتیں پا رہے ہوں گے، ہم و ازواجہم فی غلال، وہ اور ان کی بیویاں جنتی سایوں میں ہوں گی، علی الارائک متکئون، تختوں پر عیش اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ تکیہ لگائے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، اس جنت میں ان کے لیے میوے ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جنت میں جو وہ مانگیں گے انہیں دیا جائے گا۔ سلام، جنتی کس قدر خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین انہیں سلام فرمائے گا، فرشتے آ کر رب کا سلام پیش کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، کہا جائے گا سلام، یہ رب رحیم کا فرمان ہے، رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلامتی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہا جائے گا آج اے گناہ گاروں الگ ہو جاؤ، تم جنتیوں کے ساتھ کھڑے نہ رہو، تمہارے اعمال جنتیوں جیسے نہیں ہیں۔ وہ ایسا وقت ہوگا جب کل بروز قیامت یہ ندا ہوگی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو چیخیں بلند ہو جائیں گی، فرشتے لوگوں کے مجمع سے جہنمیوں کو، دوزخیوں کو پکڑ رہے ہوں گے، ان کے پیشانی کے بالوں سے، ٹانگوں سے گھسیٹا جائے گا، اور ذلیل اور رسوا ہو کر وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، وہ چلا رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم، اے آدمی، کیا یاد نہیں میں نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تیرے لیے کھلا دشمن ہے، مگر افسوس تو نے شیطان کی باتیں مانی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری ہی بات ماننا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور شیطان نے تم میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تم نے شیطان کی باتیں کیوں مانی؟ وہ رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے پروردگار آج معاف کر دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، ان سے کہا جائے گا اب یہ دار العمل نہیں دار الجزا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، یہ جہنم ہے، جاؤ اس جہنم میں، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس لوح الیوم، آج کے دن تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے پروردگار ہم نے تو تیری کبھی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، جھوٹ بولیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 23 میں فرمایا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جو مشرک ہوں گے وہ کہیں گے پروردگار تیری قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ کافر کہیں گے پروردگار تیری قسم ہم نے کبھی کفر نہیں کیا۔ گنہگار کہیں گے پروردگار تیری قسم ہم نے تو زندگی تیری فرما برداری میں گزاری ہے۔ جب ان کی زبانیں جھوٹ بولیں گی تو ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ ہاتھ کہیں گے پروردگار فلاں دن ہم سے اس نے یہ گناہ کروایا تھا۔ پاؤں یہ کہے گا پروردگار فلاں دن یہ ہمیں فلاں جگہ پہ لے گیا تھا۔ آنکھ یہ کہے گی پروردگار فلاں دن اس نے بدنگاہی کی تھی۔ کان یہ کہے گا پروردگار فلاں دن اس نے میرے ذریعے فلاں گانا سنا تھا یا فلاں نافرمانی والی بات سنی تھی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان تمام کاموں کی جو وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا
کہ جسم کی کھال بھی گواہی دے گی کہ پروردگار فلاں عورت سے، فلاں نامحرم عورت سے اس نے ہاتھ ملایا تھا، کھال بھی گواہی دے گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اس نے مہلت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور سچی پکی توبہ کر لی جائے۔ اے پروردگار تو ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچا۔ اے پروردگار ہمیں نیک بنا۔ اے پروردگار ہمیں متقی بنا۔ اے پروردگار ہمارے قلب کو نور قرآن سے منور کر دے۔ اے پروردگار جہنم سے بچا۔ اے پروردگار جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچا۔ اے پروردگار دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، گناہوں سے نفرت دے دے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں نیکیوں پر استقامت دے دے۔ اے کریم پروردگار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا اور تمام بزرگان دین اور تمام صحابہ اور تمام انبیاء کا صدقہ، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے پروردگار تو ہمیں ہمیشہ گناہوں سے محفوظ فرما، استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اے لوگوں تم ہماری قدرت کو نہ سمجھے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم دنیا میں گناہ کر رہے ہو، کیا ہم روک نہیں سکتے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَطَمَّسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر لپک کر راستے کی طرف جاتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ نہ سوجتا۔ جب آنکھیں ہی چلی جائیں گی تو وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور جہاں تک انہیں اپنی عقل پر اور اپنی شکل و صورت پر ناز ہے، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کو اس جگہ پر جس جگہ پر وہ کھڑے ہوں، اسی لمحے ہم ان کی شکلیں بگاڑ کر رکھ دیں، انہیں انسان سے جانور بنا دیں، ان کی عقل کو مٹا کر رکھ دیں، انہیں بندر و خنزیر بنا دیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، اور نہ ہی واپس پلٹ سکیں، کیونکہ جب وہ گھر پر جائیں تو گھر والے ہی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ یہ ہمارا آدمی تو نہیں ہے۔